السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں الجیریا کے ایک امام ہیں جو تراویح کے دوران ایک بلی ان پر چڑھ جاتی ہے اور وہ بلی کو پھینکتے نہیں بلکہ اسے اور سہارا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے کاندھے پر آ جاتی ہے اور پیچھے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ آگے امام صاحب جو ہے ان کے اوپر بلی آ گئی ہے، اور پھر وہ بلی چند سیکنڈ کے بعد جمپ کر کے چلی جاتی ہے۔ اور یہ ویڈیو جو ہے وہ اتنی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اسپیشلی غیر مسلم ممالک میں غیر مسلم جو ہے اسے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، مسلمان بھی بہت زیادہ اسے وائرل کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن کریم اپنے یاد سے پڑھ رہا ہے، اور قرآن کریم کے وہ جز پڑھ رہا ہے جو عام دنوں میں شاید وہ پڑھتا بھی نہ ہو۔ تو ایسے موقع پر حفاظ سے اگر پوچھا جائے تو ہائی لیول آف کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود ان امام صاحب نے اس چیز کو بالکل، پیچھے والوں کو تو فیل بھی نہیں ہوا بلکہ الٹا انہوں نے بڑا کمپیشن شو کیا۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے مخلوق کا بھی خیال رکھا، اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھا، اور ایک زبردست اس میں ایک میسج۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے ہاں وہ جانوروں کے اوپر بڑا غلط ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت جو بلی کو گھر میں باندھ کر رکھتی تھی اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، اس نے اسے چھوڑا نہیں کہ جا کے خود ہی کچھ کھا لے۔ اگر وہ عورت اسے کھانا نہیں پرووائڈ کر سکتی تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور دوسری طرف ایک اور عورت کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا۔ وہ ایک کنویں کے پاس پہنچی اور دیکھا کہ وہاں پر ایک کتا ہے جو پیاس سے مر رہا ہے، تو اس عورت نے اپنے موزے سے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا اور اس کتے کی جان بچائی، اور نتیجتاً اللہ عز و جل نے اس عورت کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا، اور اسی طرح ایک واقعہ بخاری میں ایک مرد سے متعلق بھی آتا ہے، اس نے یہ فیل کیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بھی، اس معاملے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ کوئی بھی جاندار شے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب سے 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا 1400 سال پلس سم ایئرس پہلے، اس زمانے میں ہر جاندار سے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ کا تمام ایکو سسٹم آ جاتا ہے، آپ کے درخت بھی آ جاتے ہیں، آپ کے تمام حشرات الارض، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں آ جاتی ہیں، ہر قسم کا جانور، درندہ، ہر قسم کی شے آ جاتی ہے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہے کہ اگر حرام جانور ہو، اسپیشلی خنزیر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو بس کچھ برا کر دینا چاہیے۔ نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ عز و جل نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں۔ کچھ لوگ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں ظلم کا نشانہ بنائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام تخلیقات بنائی ہیں، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپس۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک پرپس ہے۔ اگر کوئی اس پرپس کے علاوہ اس کا استعمال کرتا ہے، نتیجتاً وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتا ہے، تو توڑنے والا جو ہے اس پر الزام ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی فرسٹریشن اس چیز پر نکالیں جسے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کی چیزوں سے کراہیت اپنی جگہ، لیکن اس کے وجود سے کراہیت کہ اس کو آپ گزند پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ اسی طرح یہ جو زمین ہے جسے آپ دھرتی کہتے ہیں، یہ بھی تو ایک جاندار شے ہے، یہ بھی تو آواز رکھتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اگر توڑ پھوڑ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جواب دہ ہوگا۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔